میرے اور آپ کی محبوب کی سیرت کا سب سے مہنگا پہلو جو کائنات کے ایک ایک فرد کے لیے، عورت اور مرد کے لیے اہم اور ضروری اور لازمی ہے، وہ عقیدہ ہے۔ آپ اور میں اس دھرتی پہ سدا رہنے کے لیے نہیں آئے۔ کوئی بچپن میں روانہ ہو گیا، کوئی جوانی میں چلتا بنا، کسی کو اللہ نے بڑھاپے میں مہلت دے رکھی ہے، لیکن اپنی زندگی کے ساتھ اگر دنیا قیمتی بنانی ہے تو پورے روئے زمین کے اوپر آئیے اپنے عقیدے کو مسلکی جنگوں سے ہٹ کر کے خالصتاً لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کھڑا کیجیے۔ اگر آپ کے پاس، آپ کے گھر میں، بیوی بچوں میں، آل اولاد میں، یاروں دوستوں میں، میری مجلسوں میں جو مرضی کما لیں، اگر لا الہ الا اللہ کے بعد توحید نہیں کمائی تو سمجھ لیجئے، اور یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ نبوت کے 23 سال میں سے کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں جب آپ نے توحید کو اپنایا نہیں اور اس کی دعوت نہیں دی۔ لہذا پہلی گزارش، آپ کا حلقہ احباب تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، شہروں میں ہے یا دیہاتوں میں ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں ہے یا ان پڑھوں میں ہے، مرد ہیں یا خواتین ہیں، سب سے پہلا سبق پاس بیٹھے بھائی سے، محبت سے، بہن سے یہ پوچھا کریں کہ کلمہ آتا ہے؟ سوال بڑا عجیب ہے، بہت عجیب سوال ہے کہ مسلمان سے پوچھا جائے کہ کلمہ آتا ہے۔ صحیح یہ بات ہے کہ کلمے کا تلفظ بھی کئی لوگوں کو صحیح نہیں آتا، اس حقیقت کو ماننا چاہیے۔ بڑے سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو درست کریں، شرمائیں نہیں، بلکہ خود کسی بھائی کو، بہن کو کہیں آپ میرا کلمہ سن لیجئے، میری یہ ورڈنگ درست ہے، میرا تلفظ صحیح ہے، یا آپ کہیے کہ آپ سنائیے، تو جسے کہا جائے وہ شرمائے نہیں۔ دین میں شرم نہیں ہے، ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ تو کلمے کی اصلاح میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ہم سب کو زبان کے اقرار سے آنا چاہیے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، یہ زبانی اقرار ایمان کا اور عقیدے کا پہلا سٹیپ ہے۔ ایک آدمی گونگا ہے، وہ نہیں بول سکتا، یا ایک آدمی توتلا ہے، وہ پورے لفظ صحیح تلفظ سے ادا نہیں کر سکتا، اس بندے کا معاملہ اور ہے۔ اس کی نیت پر، اس کے ارادے پر جو یہ لفظ بول رہا ہے، بھلے سین کی جگہ شین ہو جائے، ہا کی جگہ ہا بولا جائے، کوئی بھی حرف بدل بیٹھے، لیکن اس کا مقصد وہی ہے، تو انشاءاللہ انما الاعمال بالنیات، اللہ جو ہے وہ نیتوں پہ اس کا اسے پھل دے گا۔ لیکن جن کی زبان درست، الفاظ درست، حروف کی ادائیگی صحیح ہے، سب سے پہلی ذمہ داری اقرار باللسان، آپ کے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، آپ کے مدارس میں، مساجد میں، گھروں میں، گلی محلے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ آنا چاہیے۔ اس پہ زور دیا کریں
کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی ہمارے ایک پڑوس میں مکان بن رہے ہیں تو سب سے زیادہ توجہ بنیاد پہ ہوتی ہے. اگر بنیاد کھوکھلی رہ جائے، خالی رہ جائے یا ٹیڑھی ہو جائے تو تا ثریا میں روت دیوار کج، پھر دیوار کو جتنی مرضی بلند لے جائے وہ ٹیڑھی جاتی ہے. اقرار باللسان کے بعد تمام بہن بھائی مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ، دل کے ذریعے اس حقیقت کو ماننا کہ میرا اللہ ہے. یہ سیرت کا بہت عظیم ترین پہلو ہے کہ دل سے تصدیق کرے. میں نے دیکھا نہیں ہے، میرا مشاہدہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے لا تدرکہ الابصار. یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے کہ وقت کا نبی بھی تڑپتا رہے، اصرار کرتا رہے، بار بار رب سے کہتا رہے کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، لیکن رب جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کیونکہ لا تدرکہ الابصار، رب کی ذات لامحدود ہے. اور ان محدود آنکھوں کو رب نے کتنی وسعت دی ہے کہ پورے افلاک اس میں سما جاتے ہیں. کتنی چھوٹی آنکھ ہے، 1 انچ بھی شاید پوری نہ ہو، لیکن کتنی بڑی کائنات کو تیرے رب نے اس کو سمو کے رکھ دیا، آفاقی بنا دیا. لیکن جب اپنے دیدار کی باری آئی تو کہا ایمان بالغیب لانا ہوگا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. او میرے بندو، رہنمائی بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، رب بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا، اور تمہیں محبتیں، قربتیں، عزتیں، رفتیں سب ملیں گی. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ متقی بننا، اور متقی وہ ہوتا ہے جو آرڈر کو مانے اور منع کردہ چیزوں سے رکے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تقوی کی پہلی اساس یہ ہے کہ تم بالغیب ایمان لاؤ گے. دیکھ کے ماننے کو تو سب مان لیتے ہیں، آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ کلر کیسا ہے، یہ رنگ کیسا ہے، سامنے دیوار ہے، مینار ہے، گڑھا ہے یا پہاڑ ہے. لیکن بن دیکھے مانو تو یہ والا ایمان چاہیے، کیونکہ دل تم نے اپنا دیکھا نہیں مگر مانتے ہو. اگر اپنے دل کو بن دیکھے مان رہے ہو تو پھر اس دل سے میری بھی تصدیق کرو کہ جس ہستی نے اتنا بڑا دل بنایا ہے، دل کتنا سا بڑا ہے، ہماری شاید مٹھی کے برابر ہو، مگر ایک دفعہ جب یوں پریس ہوتا ہے، صرف ایک دفعہ ایسے اکٹھا ہوتا ہے، سکڑتا ہے، دنیا کے 2.5 چکر لگاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، میڈیکل سائنس تسلیم کرتی ہے ہمارے وجود میں، جوان آدمی کے جسم میں جو خون کی نالیوں کی لمبائی ہے 90,000 سے لے کے 1,00,000 کلومیٹر ہے. 1,00,000 دنیا کے 2.5 چکر. اور اگر 1 منٹ میں 70 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ 175 مرتبہ دنیا کا یہ 1 منٹ میں تیرا دل چکر لگا کے اتنی سپلائی دیتا ہے. پھر جس رب نے یہ بنایا ہے اس رب کو اسی دل سے نہ مانا تو پھر کیا مانا؟ اقرار باللسان، تیری زبان بولے میرا رب ہے، اقرار کرے. وتصدیق بالجنان، یہ چھپا ہوا جن جو اندر ہے یہ دل تصدیق کرے کہ واقعی میرا رب ہے. والعمل بالارکان، ایمان میں سیرت تیسرا پہلو دیتی ہے کہ دل جس کو مان رہا ہے، زبان جس کا اقرار کر رہی ہے، تیرے اور میرے اعضاء اور جوارح اس پہ مہر تصدیق ثبت کرے عمل کر کے. یہ عمل آپ سے اور مجھ سے پریکٹیکل مانگا گیا ہے. یہ بسا اوقات سالانہ ہوتا ہے، جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، سال کے بعد آئے گی، سال کے بعد مان.
تیرے رب نے خوشی رکھی ہے، تاریخ مقرر کی ہے، رمضان گزرے 29 دن کا ہو یا 30 کا ہو، چاند نظر آئے، شوال کی یکم ہو، فجر کی نماز پڑھ، جب سورج طلوع ہو اور تھوڑا سا اوپر چڑھے، 10-15 منٹ کے بعد تیری یہ خوشی کی انتہا ہو کہ تو نہایا ہوا ہو۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ سیرت ہے۔ مرد بھی عورتیں بھی دونوں نے غسل کیا ہوا ہو، نیا لباس ہے تو نیا پہنا ہو، پرانا ہے تو دھو کے صاف ستھرا پہنا ہو، مرد ہے تو خوشبو لگی ہوئی ہو۔ اپنی مسجد ہے لیکن علاقے میں کھلی، آبادی میں، میدان میں جگہ ہے، عیدگاہ ہے، سارے وہاں پہنچے، امام بھی جائے، مقتدی بھی جائیں۔ حضور ایمان کا اگر اتنا ہی حصہ ہے تو عورتیں کیا کریں؟ کہاں عورتیں بھی جائیں؟ ہمارے تو مشہور ہے نا عورتوں پہ عید نہیں ہے، کہاں عورتیں بھی نکلیں؟ محبوب ایک مسئلہ ہے، جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ کہا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی کوئی فرق نہیں، دونوں نکلیں۔ کہا محبوب ایک اور مسئلہ ہے، گھر میں کام کاج ہوتے ہیں، عورتوں نے مردوں کو بچوں کو تیار کرنا ہے، وہ کب؟ کہا یہ آپ کی اپنی مینجمنٹ ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے، مردوں نے بھی جانا ہے، عورتوں نے بھی جانا ہے، بچوں نے بھی جانا ہے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی انہوں نے بھی جانا ہے، جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے بھی جانا ہے۔ محبوب ایک اور مسئلہ ہے، سب عورتوں کے پاس عبائے نہیں ہیں، مدینہ ہے، عبائے نہیں ہیں، سب کے پاس کپڑے نہیں ہیں، محبوب سب کے پاس جلباب نہیں ہے، برقعے نہیں ہیں، لمبی چادریں نہیں ہیں گھونگھٹ نکالنے کے لیے، پردے کا سامان نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جس بہن کی بڑی چادر ہے وہ اس چادر میں اپنی بہن کو چھپا کے لے آئے، لیکن گھر میں کوئی نہیں رکے۔ یہ سیرت بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ عمل بالارکان بھی ہے، یہ جوارے اور اعضاء سے ثابت کرنا بھی ہے، یہ محلے نے، گاؤں نے، گلی نے گواہی دینی ہے کہ یہ مومنوں کا گھر ہے، اور گواہی کون دیں گے؟ زبان سے سارے بولیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، دل سب سے تصدیق کروائے گا۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جب عیدگاہ بھرے گی، عیدگاہ بھرے گی۔ بھائیو داخلہ سب نے لے لیا ہو، بچوں نے ایڈمیشن لیا ہوا جی، پورے گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ جی بڑے دل سے اکیڈمیز میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں۔ او بھائی پیپر کا دن ہے، آج سارے گئے ہیں؟ نہیں، بیٹے گئے ہیں، بیٹیاں نہیں گئیں۔ بھائی بیٹے کیوں گئے ہیں، بیٹیاں کیوں نہیں گئیں؟ فتنے کا ڈر ہے، رستے میں آزمائش بن سکتی ہے، باپ ہے نہیں، چھوڑنے کو کون جائے؟ ہم 100 بہانے بھی ہوں تو نکال کے پیدل جا کے، رکشوں پہ جا کے، مختلف سواریاں کر کے، بندوبست کر کے پیپر کی جگہ بیٹی کو، بہن کو، ماں کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کا سب سے مہنگا پیپر اور خوشی والا، خوشنودی والا، کامیابی والا، کامرانی والا، جو ہر مرد پہ، ہر عورت پہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس کے اوپر ہماری توجہ ہی نہیں۔ نکلو، محبوب آ گئے ہیں، نماز ہے جی، نماز ہے، اذان ہوگی، سیرت کیا کہتی ہے؟ اذان نہیں ہوگی۔ قیاس کیا کہہ رہی ہے؟ نماز ہے تو اذان دو۔ سیرت کہتی ہے اذان نہیں، محبوب اقامت کہی جائے، سیرت بولی کہ اقامت بھی نہیں ہوگی۔ محبوب پہلے تقریر نہ کر لیں، ابھی لوگ آ رہے ہیں، سیرت نے کہا کہ نہیں۔ عقل نے کیا کہا کہ لوگ آ رہے ہیں، چلو کچھ گفتگو ہو جائے، فارغ بھی بیٹھے ہیں۔ دل مچلا اور کہنے لگا کہ محبوب فارغ بیٹھے ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعتیں نفل نہ پڑھ لیں؟ سیرت بولی نوافل بھی نہیں پڑھنے۔ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں، عید سے پہلے کوئی سنتیں نہیں، عید سے پہلے کوئی نفلی عبادت نہیں۔ حضور اب کیا کیا جائے؟
लोगों खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, सफ़े बना लो, सफ़े दुरुस्त हो गई। मर्द मर्दों की जगह में है, औरत औरतों की जगहों पे है। महबूब जिन्हों औरतों ने नमाज नहीं पढ़नी, कहा नमाज वाली जगह से साइड पे होके बैठ जाए। इमाम खड़े हुए, पहली रकत सना पढ़ ली गई। तेरे मेरे महबूब की सीरत यह है कि 7 इजाफी तकबीर है, फिर फातिहा, फिर सूरत मिलाई गई, रुकू और सजदे हुए, उठे, फिर 5 इजाफी तकबीरें। रूटीन में वैसे ही बाकी नमाज पढ़ के 2 रकतों के बाद सलाम फेर के मेरे महबूब ने खुतबा दिया। खुतबा है खुतबा ईद, ईद उल फितर है तो तब भी, ईद उल अजहा है तो। हजरात सीरत सुनने आए हो, सालाना खुशी, साल के बाद एक दफा, दूसरी बार रिपीट नहीं होने वाली। ईद उल फितर 2 बार नहीं आएगी, ईद उल अजहा 2 बार नहीं आएगी। महबूब ईद पढ़ ली है, खुतबा हो गया है, दुआ में शामिल हूं, दुआ की गई है। मेरे महबूब औरतों की तरफ गए हैं, उन्हें अलग से खुतबा दिया है, दीन की दावत दी है, दुआ की है। फिर उसके बाद दीन की नुसरत के लिए ऐलान किया है। लोगों ने अपने अपने हिम्मत और वसाइल के मुताबिक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो चीज़ें देनी थी वो दी हैं। हज़रात, कहने का ये मकसद है कि ये सालाना फंक्शन है, ईमान का अमली हिस्सा है। ना जुबान के इकरार के बगैर चलेगा, ना दिल की तस्दीक के बगैर चलेगा। जो खुशी दिल में ना हो वो खुशी कैसे, और जो खुशी नजर ना आए वो खुशी कैसे। खुशी को दिखाना कैसे है, सुन्नत के मुताबिक। जाना अलग रास्ते से, आना अलग रास्ते से है। मेरे घर को 2 रास्ते लगते ही नहीं। जहां तक 2 मुमकिन है कर लो, जहां एक है वो मजबूरी है। ईद उल अजहा है, मैं जाने से पहले कुर्बानी ना कर लूं। हुजूर के लोग जा रहे हैं तो पहले गोश्त खा के फिर ईद मनाएं। कहा नहीं, मेरी सीरत यह है, पहले ईद पढ़ो, फिर खुतबा होगा, फिर घरों में जाना, फिर कुर्बानी होगी। हुजूर मैं तो कुर्बानी कर आया हूं। कहा फिर वो कुर्बानी नहीं है, आम गोश्त, कोई और जानवर देख। कहा भेड़ है, मेरे पास दोंदा जानवर नहीं है। आपने कहा कि तेरे लिए है, आइंदा ऐसे मत करना। इल्म नहीं था, हो गया, चले अल्लाह की सुपुर्द, नेक्स्ट ऐसे नहीं होगा। हजरात सुनते जाइए, यह है सीरत। सीरत ईमान की बुनियाद पे है, ईमान में धुली हुई है। कोई ऐसा जिंदगी में स्टेप नहीं है जो सीरत में मुसलमान की रहनुमाई ना कर रहा हो। हुजूर मैं हज करने गया हूं, आज 10 तारीख है, मैं 9 को मीना से निकला था। 10 की रात सूरज गुरूब होने के साथ मीना में 9 को आया, मगरब के साथ 10 हुई, मैं निकल आया। रात मुज़दलिफे में रुका। हुजूर सुबह ईद है, हम ईद नहीं पढ़ेंगे, 1.25 लाख का मजमा है। सीरत ढूंढनी है तो यहां ढूंढिए, हज तो सभी कर लेते हैं। हुजूर के साथ हज करने गए, 1.25 लाख की नफरी है। मेरे महबूब ने कहा आज हम सबसे पहले कंकरियां मारेंगे, छोटे जमरे को भी नहीं, दरमियाने को भी नहीं, बड़े को भी नहीं। हुजूर पास है, ईमान भी है, दिल भी करता है। कहा नहीं, मेरी सुन्नत, मेरी सीरत यह है, पहले छोटे को नहीं, दरमियाने को नहीं, डायरेक्ट बड़े जमरे को मारो। 7 कंकरियां लग गई। हुजूर अब क्या किया जाए? महबूब ने कहा अब कुर्बानी की जाए। मनहर में गए, मेरे महबूब ने कितनी कुर्बानियां की, 100 ऊँटों में से 63 ऊँट आज नहर की हैं। हुजूर 4 दिन है कुर्बानी के, तो 25-25 ना कर लें, 4 दिन हो जाएंगे, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को। लेकिन मेरे पैगंबर ने बताया जैसे जिल हज्जा के पहले 10 दिन अफजल हैं और उन अफजल में से ये अफजल तरीन दिन जिल हिज्जा का है। और लोगों सुनो, 4 कुर्बानियां हूं या 100 हूं, 2 हूं या 100 हूं,
10 کو ہی کرنا نبی کی سنت بھی ہے، سیرت بھی، اور افضل ترین دن بھی ہے، سب سے زیادہ اجر اس میں رکھا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک نہیں ہے وہ الگ بات ہے، مجبوری، ایک اج کر لینی ہے، ایک کل چاچے تائے آؤ گے، پرسوں جڑا پھر سورے آل جانا ہے، تے اس تو بعد یاراں دوستاں لئی الگ الگ نہیں۔ 10 تاریخ کو ساری قربانیاں کی، 63 میرے محبوب نے، باقی جناب علی المرتضیٰ نے، پھر اس کے بعد بال منڈوائے گئے، حلق کروایا گیا۔ آج 1.25 لاکھ میں سے کسی ایک نے بھی عید نہیں پڑھی، دن عید کا ہے، ٹائم عید کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں پہ ہیں؟ مکہ سے تھوڑے فاصلے پہ۔ اگر ایک عید پڑھ لیتے تو 1 لاکھ عید کا 1 لاکھ سال عمر تو نہیں ملنی کسی کو، اور 1 لاکھ عید الاضحیٰ کے لیے 1 لاکھ سال جینا بھی ضروری ہے۔ ایک عید پڑی ہوتی 1 لاکھ عید کا ثواب ملتا، مگر سیرت کیا ہے؟ جو پیغمبر دے وہ لینا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک بھی ساتھی عید الفطر نہیں پڑھنے گیا، عید الاضحیٰ۔ کافی سارے لوگ حج کے اوپر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، تو کتنے گیا سے یار؟ نظر نہیں آیا، میں عید پڑھن گیا سے۔ تو نے پھر عید کو اہمیت دی ہے، تو نے پیغمبر کی ریت کو، عادت کو، اسوہ کو، قدوہ کو، سیرت کو اہمیت نہیں دی۔ حضرات سنیے، کچھ عبادتیں ماہانہ ہیں، جیسے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ تیرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ آپ ان روشن راتوں کے دن کو روزہ رکھتے تھے، آپ رکھنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی سیرت رکھی ہے۔ آپ میں ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، صوم داؤدی ہے، پیغمبر نے تصدیق کی ہے، کیجئے، لیکن میں بات جب ماہانہ کی کر رہا ہوں تو ماہانہ ذہن میں رکھیے۔ ہر مہینے چاند دیکھتے ہوئے میرے محبوب ایک جملہ بولتے تھے، پوری محبت سے چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کرتے تھے اور ایک دعا پڑھتے تھے، بہت تھوڑے مومنوں کو آتی ہے۔ سیرت سنتے ہوئے 60 سال گزر گئے، اور اگر میں پوچھ لوں کہ کبھی محبت سے رمضان کے علاوہ بھی کوئی چاند دیکھا، عید الفطر کے علاوہ بھی چاند دیکھا؟ نہیں۔ چاند دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو، اس نئے مہینے کو ہمارے اوپر امن والا بنانا، لیکن ایسا امن نہیں چاہیے جو ایمان پہ کمپرومائز کر کے ملے۔ اللہ سلامتی والا بنانا، سیفٹی دینا، تندرستی دینا، صحت دینا، سکون دینا، امن و سلامتی ہو، مگر اللہ ایسی سلامتی نہیں چاہیے جو اسلام پہ کمپرومائز کر کے ملے۔ پھر آپ چاند کو مخاطب ہو کے کہتے، چاند آج تو کتنا کمزور سا ہے کہ دیکھنے پہ بھی نظر نہیں آتا، کل تو اور بڑا ہوگا، بڑھے گا، آدھا ہوگا، پورا ہوگا، پھر گھٹے گا، گھٹتے گھٹتے تو ہلال بنے گا، حتیٰ کہ نظر آنے بھی ختم ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ یہ تیری منزلیں، تیرا بڑھنا، تیرا عروج، تیرا زوال، تیرا کمال، یہ سب رب کے ہاتھ میں ہے۔ میری بھی عمر کا بڑھنا اور گھٹنا، میرے دن، میرے ایام، میری زندگی بھی میرے رب کے ہاتھ میں۔ تو بھی پابند ہے، میں بھی پابند ہوں۔ حضرات، عقیدہ، ایمان، ماہانہ کچھ عبادتیں ہیں جو ہفتہ روزہ ہیں۔ تیرے میرے پیغمبر نے ہر ہفتے کو، ہفتے سے میری مراد 7 دن بعد، جمعے والے دن اس عبادت کو فرض قرار دیا۔ کہا لوگوں سنو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تمہارا کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھابڑی ہو یا ڈھابا ہو، تمہاری دکان ہو یا پلازا ہو، منڈی ہو یا مارکیٹ ہو، تمہاری فیکٹری ہو یا پوری ورلڈ میں تمہاری انٹرنیشنل لیول کی جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں، جمعے کا دن ہے، جمعے کا ٹائم ہے، کاروبار وائنڈ اپ کرو،
مسجد کے لیے. اللہ کیسے آئے مسجد؟ محبوب نے کہا من بکر اب ابتکر، من بکر اب ابتکر، جو جمعے والے دن جلدی کرے اور جلدی کرائے.